اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف دیکھا۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے قوم کی ستارہ پرستی اور قوم کی نصیحت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بتوں سے بغاوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی بھی کرتی تھی، اور یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت اور حیات، ان کی روزی، ان کا نفع نقصان، خشک سالی، قحط سالی، جیت اور کامیابی، اور ہار اور پستی، غرض دنیا کے تمام کارخانوں کا نظم و نسق تارے اور ان کی حرکتوں کی تاثیر پر چل رہا ہے، اور یہ تاثیر ان کی ذاتی صفتوں میں سے ہے، اس لیے ان کی خصوصی ضروری ہے، اور یہ ان کی پوجا کے بنا بالکل ممکن نہیں ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح ان کو ان کی سفلی جھوٹے معبودوں کی حقیقت کھول کر کے حق کے راستے کی طرف دعوت دی، اسی طرح ضروری سمجھا کہ ان کے جھوٹے باطل معبودوں کی بے ثباتی اور فنا کے منظر کو پیش کر کے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیں کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ان چمکتے ہوئے ستاروں، چاند اور سورج کو خدائی طاقت حاصل ہے۔ ہرگز نہیں، یہ بیکار کا خیال اور باطل عقیدہ ہے، مگر یہ باطل پرست جبکہ اپنے خود کے گڑھے ہوئے بتوں سے اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ان کو برا کہنے والے کے لیے ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ ان کے غضب میں آ کر تباہ و برباد ہو جائے گا، تو ایسا توہام پرستوں کے دلوں میں بلند ستاروں کی پوجا کے خلاف جذبہ پیدا کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دماغ کے مناسب ایک عجیب اور دلچسپ طریقہ بیان و اختیار کیا۔ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے۔ اس لیے اگر ستاروں کو رب مانا جا سکتا ہے تو وہ اپنے سب سے ممتاز اور روشن ہے، لیکن جب وہ اپنے طے شدہ وقت پر نظر سے اوجھل ہو گیا اور اس کو یہ مجال نہ ہوئی کہ ایک گھڑی اور رہنمائی کر سکتا اور کائنات کے نظام سے ہٹ کر اپنے پوجنے والوں کے لیے زیارت گاہ بنا رہتا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس چیز پر مجھ سے بھی زیادہ تبدیلیوں کا اثر پڑتا ہو اور جو جلد جلد ان اثرات کو قبول کر لیتا ہو، وہ میرا معبود کیوں ہو سکتا ہے؟ پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند آب و تاب کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے، اس لیے یہ خوب روشن ہے اور اپنی ٹھنڈی روشنی سے ساری دنیا کو نور کا گڑھ بنائے ہوئے ہے۔ بس اگر تاروں کو رب بنانا ہی ہے تو اسی کو کیوں نہ بنایا جائے، کیونکہ یہی اس کا زیادہ حقدار نظر آتا ہے۔ پھر جب صبح کا وقت ہونے لگا تو چاند کی بھی ہلکے پڑنے جانے کی چھپ جانے کا وقت آ چکا تھا۔ سورج کے اگنے کا وقت ہوتا گیا، چاند کا جسم دیکھنے والوں کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا، تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب ہونے کی مناہی کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی ہستی کی طرف قوم کی توجہ اس خاموشی سے پھیر دی کہ قوم اس کا احساس نہ کر سکے، اور اس بات چیت کا ایک ہی مقصد ہے، یعنی صرف ایک اللہ پر ایمان، وہ ان کے دلوں میں بغیر قصد و ارادے کے بیٹھ جائے۔ فرمایا، اگر میرا سچا پالنہار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم میں سے ہی ایک ہوتا۔ بس اتنا فرمایا اور خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اس سلسلے کی ابھی ایک کڑی اور باقی ہے، اور قوم کے پاس ابھی مقابلے کے لیے ایک ہتھیار موجود ہے، اس لیے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں تھا۔ تاروں بھری رات ختم ہوئی، چمکتے ستارے اور چاند سب نظروں سے اوجھل ہو گئے، کیونکہ اس لیے کہ اب آفتاب عالم تاب کا رخن روشن سامنے آ رہا ہے۔ دن نکل آیا اور وہ پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، یا ہے میرا رب، کیونکہ یہ تاروں میں سب سے بڑا ہے اور نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا نہیں ہے، لیکن دن بھر چمکنے اور روشن رہنے اور پوری دنیا کو روشن کرنے کے بعد مقررہ وقت پر اس نے بھی عراق کی سرزمین سے پہلو بچانا شروع کر دیا، اور اندھیری رات دھیرے دھیرے سامنے آنے لگی۔ آخر کار وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔
تو اب وقت آ پہنچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل حقیقت کا اعلان کر دیں اور قوم کو لاجواب بنا دیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر ان تاروں کو رب اور معبود ہونے کا درجہ حاصل ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم سے بھی زیادہ ان میں تبدیلیاں نمایاں ہیں اور یہ جلد جلد ان کے اثروں سے متاثر ہوتے ہیں، اور اگر معبود ہیں تو ان میں چمک کر پھر ڈوب جانا کیوں ہے؟ جس طرح چمکتے نظر آتے تھے اسی طرح کیوں نہ چمکتے رہیں؟ چھوٹے ستاروں کی روشنی کو چاند نے کیوں مند کر دیا اور چاند کے چمکتے رخ کو آفتاب کے نور نے کس لیے بے نور بنا دیا؟ بس اے قوم، میں اس شرک بھرے عقیدوں سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار۔ بے شک میں نے اپنا رخ صرف اسی ایک اللہ کی اور کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں حنیف ایک اللہ کی اطاعت کے لیے ہوں اور مشرک شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ اب قوم سمجھی کہ کیا ہوا۔ ابراہیم نے ہمارے تمام ہتھیار بیکار اور ہماری تمام دلیلیں پامال کر کے رکھ دیں۔ اب ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس مضبوط اور کھلی دلیل کو کس طرح رد کریں اور اس کی روشنی دلیل کا کیا جواب دیں؟ وہ اس کے لیے بالکل بے بس اور پست تھے، اور جب کوئی بس نہ چلا تو قائل ہونے اور حق کی آواز کو قبول کر لینے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگے اور اپنے جھوٹے معبودوں سے ڈرانے لگے کہ وہ تیری توہین کا تجھ سے ضرور بدلہ لیں گے اور تجھ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے جھگڑتے اور اپنے بتوں سے مجھ کو ڈراتے ہو، حالانکہ اللہ نے مجھ کو صحیح راستہ دکھایا ہے اور تمہارے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں؟ مجھے تمہارے بتوں کی قطعی کوئی پرواہ نہیں، جو کچھ میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا تم کو ان باتوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی؟ تم کو تو اللہ کی نافرمانی کرنے اور اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانے میں بھی کوئی ڈر نہیں ہوتا، جس کے لیے تمہارے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے، اور مجھ سے یا امید رکھتے ہو کہ ایک اللہ کا ماننے والا اور دنیا کے امن کا ذمہ دار ہو کر میں تمہارے بتوں سے ڈر جاؤں؟ کاش کہ تم مجھ سے فسادی نہ بنتے اور تم یہ سمجھ پاتے کہ فسادی کون ہے اور امن پسند کون۔ صحیح امن کی زندگی اسی کو حاصل ہے جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا اور شرک سے بیزار رہتا ہے اور وہی راستے پر ہے۔ بہرحال اللہ کی یہ شاندار حجت تھی جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بت پرستی کے خلاف ہدایت و تبلیغ کے بعد کواکب پرستی، تارہ پرستی کے رد میں ظاہر فرمائی اور ان کی قوم کے مقابلے میں ان کو روشن اور کھلی دلیلوں سے سربلندی عطا فرمائی۔ غرض اس تمام روشن اور کھلی دلیلوں کے بعد بھی جب قوم نے اسلام کی دعوت قبول نہ کی اور بت پرستی اور کواکب پرستی میں اسی طرح پڑی رہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن جمہور کے سامنے جنگ کا اعلان کر دیا کہ میں تمہارے بتوں کے بارے میں ایک ایسے چال چلوں گا جو تم کو چت کر دے گی۔ اس معاملے سے متعلق اصل صورتحال یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آزر اور قوم کے لوگوں کو ہر طرح بت پرستی کے عیبوں کو ظاہر کر کے اس سے باز رہنے کی کوشش کرا دی، پھر بھی ہر قسم کی نصیحتوں کے ذریعے ان کو یہ بتانے میں طاقت لگا دی کہ یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور یہاں کہ تمہارے کاہنوں اور پیشواؤں نے ان کے بارے میں تمہاری عقلوں پر خوف بٹھا دیا ہے کہ اگر ان کے انکاری ہو جاؤ گے تو یہ غضبناک ہو کر تم کو تباہ کر ڈالیں گے۔ یہ تو اپنی آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکتے، مگر آزر اور قوم کے دلوں پر مطلق اثر نہ ہوا اور وہ اپنے دیوتاؤں کی خدائی طاقت کے عقیدے سے کسی طرح باز نہ آئے، بلکہ کاہنوں اور سرداروں نے ان کو اور زیادہ پکا کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت پر کان دھرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ مجھ کو رشد و ہدایت کا ایسا پہلو اختیار کرنا چاہیے جس سے لوگ یہ دیکھ لیں کہ واقعی ہمارے دیوتا صرف لکڑیوں اور پتھروں کی مورتیاں ہیں جو گونگی بھی ہیں، بہری بھی ہیں اور اندھی بھی، اور دلوں میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ جب تک ان کے بارے میں ہمارے کاہنوں اور سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل غلط اور بے سر پیر کی بات تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی بات سچی ہے۔
اگر ایسا کوئی شکل بن گئی تو پھر میرے لیے حق کی تبلیغ کے لیے آسان راہ نکل آئے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے عمل کا ایک نظام تیار کیا جس کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور اس کی شروعات اس طرح کی کہ باتوں باتوں میں اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہا گزرے کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا۔ قوم کی نصیحت کے لیے بتوں سے بغاوت گویا اس طرح ان کو تنبیہ کرنی تھی کہ اگر تمہارے دیوتاؤں میں کچھ قدرت ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو میری چال کو باطل اور مجھ کو مجبور کر دیں کہ میں ایسا نہ کر سکوں، مگر چونکہ بات صاف نہ تھی اس لیے قوم نے اس اور کچھ توجہ نہ دی۔ اتفاق کی بات کہ قریب ہی کے علاقے میں قوم کا ایک مذہبی میلہ پیش آیا۔ جب سب اس کے لیے چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، اور پھر جب اس طرف سے اشراط بڑھنے لگا تو ستاروں کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے، میں آج کچھ بیمار سا ہوں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو کواکب پرستی کی وجہ سے تاروں میں کمال بھی تھا اور ایک اعتقاد بھی، اس لیے آپ نے عقیدے کے لحاظ سے وہ یہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی نحس ستارے کے برے اثر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ سوچ کر اور کسی تفسیر کو جانے بغیر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر میلہ چلے گئے۔ اب جب کہ ساری قوم، بادشاہ، کاہن اور مذہبی پیشوا میلے میں مصروف اور شراب و کباب میں مشغول تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے عمل کے نظام کو پورا کروں اور آنکھوں سے دکھا کر سب پر واضح کر دوں کہ ان کے دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے۔ وہ اٹھے اور سب سے بڑے دیوتا کے ہیکل مندر میں پہنچ گئے۔ دیکھا تو وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلووں، پھلوں، میووں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طنز بھرے لہجے میں چپکے چپکے ان مورتیوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر کہنے لگے، میں بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر تیر رکھ کر واپس چلے گئے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو ہیکل مندر میں بتوں کا یہ حال پایا، بہت بگڑے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا اور کس نے کیا۔ ان میں وہ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ اس آدمی کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔ کاہنوں اور سرداروں نے یہ سنا تو غم و غصے سے لال ہو گئے اور کہنے لگے، اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون آدمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے لائے گئے تو بڑے رعب و داب سے انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب وہ بہترین موقع آ گیا ہے جس کے لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی۔ مجمع موجود ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دیوتاؤں کا کیا حشر ہو گیا، اس لیے اب کاہنوں، مذہبی پیشواؤں کو لوگوں کی موجودگی میں ان کے باطل عقیدے پر شرمندہ کر دینے کا وقت ہے۔ تو عام لوگوں کو آنکھوں دیکھتے معلوم ہو جائے گا کہ آج تک ان دیوتاؤں سے متعلق جو کچھ ہم سے کہانیوں اور پجاریوں نے کہا تھا، یہ سب ان کا مکر و فریب تھا۔ مجھے ان سے کہنا چاہیے کہ یہ سب اس بڑے بت کی کارروائی ہے، اس سے معلوم کرو۔ ممکن وہ یہی جواب دیں گے کہ کہیں بت بھی بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں، تب میرا مطلب حاصل ہے، اور پھر میں ان کے عقیدے کی پول لوگوں کے سامنے کھول کر صحیح عقیدے کی تکلیم کر سکوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح وہ باطل اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس وقت ان کاہنوں اور پجاریوں کے ساتھ شرمندگی کے سوا کیا ہوگا؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ ان میں سے اس بڑے بت نے یہ کیا ہے، بس اگر یہ تمہارے دیوتا بولتے ہوں تو ان سے معلوم کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان یقینی حجت اور دلیل کا کاہنوں اور پجاریوں کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ وہ شرم سے ڈوبے ہوئے تھے، دلوں میں ذلیل و رسوا تھے اور سوچتے تھے کہ کیا جواب دیں۔ عام لوگ بھی آج سب کچھ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا جس کے لیے وہ تیار نہ تھے، یہاں تک کہ چھوٹے اور بڑے سبھی کو دل میں اقرار کرنا پڑا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظالم نہیں ہیں، بلکہ ظالم ہم خود ہیں کہ ایسے
بے دلیل اور باطل عقیدے پر یقین رکھتے ہیں، تب شرم سے سر جھکا کر کہنے لگے، ابراہیم تو خوب جانتا ہے کہ ان دیوتاؤں میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، یہ تو بے جان مورتیاں ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت و دلیل کامیاب ہوئی اور دشمنوں نے مان لیا کہ ظالم ہم ہی ہیں، اور ان کو تمام لوگوں کے سامنے زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ہماری یہ دیوتا جواب دینے اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، نفع و نقصان کا مالک ہونا دور کی بات ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑے میں مگر جامع لفظوں میں ان کو نصیحت بھی کی اور ملامت بھی، اور بتایا کہ جب یہ دیوتا نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، تو پھر یہ خدا اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ افسوس تم اتنا بھی نہیں سمجھتے یا عقل سے کام نہیں لیتے۔ فرمانے لگے، کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ تم پر افسوس ہے اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بس وہ سب ہلہ کر کے ابراہیم علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جن بتوں کو ہاتھ سے گڑتے ہو انہی کو پھر پوجتے ہو، اور اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان کو بھی جن کاموں کو تم کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واضح و نصیحت کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام قوم اپنے باطل عقیدے سے توبہ کر کے صحیح دین کو اختیار کر لیتی اور ٹیڑھا راستہ چھوڑ کر سیدھے راستے پر چل پڑتی، لیکن دلوں کا ٹیڑھا، نفس کی سرکشی، گھمنڈی ذہنیت اور باطن خباثت و نیچپن نے اس اور نہ آنے دیا، اور اس کے خلاف ان سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عداوت و دشمنی کا نعرہ بلند کر دیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر دیوتاؤں کی خشنودی چاہتے ہو تو اس کو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سزا دو اور دہکتی آگ میں جلا ڈالو تاکہ اس کی تبلیغ و دعوت کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے بادشاہ نمرود کو اسلام کی دعوت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا کے طور پر تیار کی گئی دہکتی آگ کا ٹھنڈا ہو جانا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔